ایک زمانے میں جمورہ کی شاندار سلطنت میں لیلا نام کی ایک عقلمند اور پرفتن شہزادی رہتی تھی۔ وہ زمین کے کسی بھی دوسرے شہزادی کے برعکس تھی، کیونکہ لیلا کے پاس فطری دنیا کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کا ایک انوکھا تحفہ تھا۔ اس کی گہری ہمدردی نے اسے جانوروں، پودوں اور یہاں تک کہ خود عناصر سے بھی بات چیت کرنے کی اجازت دی۔ شہزادی لیلا کا فطرت سے غیر معمولی تعلق بچپن سے ہی آیا تھا۔ وہ اپنے دن محل کے باغات میں گزارتی، جہاں پرندے صرف اس کے لیے دھنے گاتے تھے، اور جب وہ گزرتی تھی تو پھول متحرک رنگوں میں کھلتے تھے۔ زمورہ کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ اسے بادشاہی کے سرسبز اور متحرک ماحول کے محافظ کے طور پر دیکھتے تھے۔ تاہم بادشاہی سے زیادہ دور ایک چالاک اور پراسرار جادوگر تھا جس کا نام زیفیرس تھا۔ اس نے شہزادی لیلا کے تحائف کی کہانیاں سنی تھیں اور فطرت سے اس کے تعلق کی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا عزم کیا تھا۔ زیفیرس اپنی جادوئی صلاحیت اور عناصر کو جوڑ توڑ کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دن جب شہزادی لیلا جادو کے جنگل کی گہرائیوں کو تلاش کر رہی تھی، اس کا سامنا زیفیرس سے ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک عاجز مسافر کے طور پر پیش کیا جس میں مدد کی ضرورت تھی۔ لیلا نے اپنے مہربان اور بھروسے والے دل کے ساتھ اسے اپنی مدد کی پیشکش کی۔ زیفیرس اپنے دلکش برتاؤ اور چالک جادو کا استعمال کرتے ہوئے لیلا کے فطرت سے انوکھے تعلق کو چرانے میں کامیاب ہو گیا، اس کا احساس کیے بغیر۔ جیسے ہی اس نے اس کی طاقتوں کو جذب کیا، ان کے آس پاس کا جنگل سوکھ گیا اور جانوروں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اپنے تحفے کے کھو جانے پر لیلا کا دل ٹوٹ گیا۔ زمورہ کی بادشاہی کو بھی نقصان اٹھانا شروع ہو گیا، کیونکہ زمین بنجر ہوتی گئی اور لوگوں اور جانوروں نے محسوس کیا کہ وہ اس دنیا سے الگ ہو گئے جس کی وہ کبھی قدر کرتے تھے۔ کبھی متحرک بادشاہی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ بادشاہی کی طاقت اور فطرت سے اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے پرعزم لیلا نے زیفیرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ اپنے جانوروں کے دوستوں اور اپنی اندرونی طاقت کی مدد سے وہ جادوگر کی کھوا تک پہنچ گئی۔ ایک ڈرامائی نمائش میں لیلا اور زیفیرس جادو اور عقل کی جنگ میں مصروف تھے۔ اس نے انسانوں اور قدرتی دنیا کے درمیان ہم آہنگی کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے اس سے اپنا تحفہ واپس کرنے کی التجا کی۔ زیفیرس لیلا کے خلوص سے متاثر ہوا اور اس کے طریقوں کی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی مرضی سے فطرت سے اپنا تعلق بحال کر لیا۔ جیسے ہی اس کے اختیارات واپس آئے، زمورہ کی سرزمین ایک بار پھر پروان چڑھی۔ لیلا کے تحفے نے نہ صرف بادشاہی کو شفا بخشی، بلکہ زیفیرس کو فطرت کے احترام اور تحفظ کی خوبصورتی بھی سکھائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ماحول کے تحفظ کا وکیل بن گیا، اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اس نے کبھی نقصان پہنچایا تھا۔ شہزادی لیلا کی کہانی نے سب کے لیے ایک طاقتور سبق کا کام کیا۔ اس نے ظاہر کیا کہ شہزادی یا جادوگر کی اصل طاقت ان کی جادوئی صلاحیتوں یا شاہی القابات میں نہیں، بلکہ قدرتی دنیا کے لیے ان کے احترام اور اس کی خوبصورتی اور توازن کو برقرار رکھنے کے عزم میں ہے۔ مل کر انہوں نے ایک ایسی سلطنت بنائی جہاں انسان، جانور اور ماحول کامل ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، جو ہمدردی کی پائیدار طاقت اور ہمارے آس پاس کی دنیا کی حفاظت کی اہمیت کا ثبوت ہے۔